اللہ اللہ کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ منت بھاگتے ہوئے آ رہی تھی کہ سامنے آتے طلحہ سے ٹکرا گئی، اور وہ بس ویسے ہی منت نے سنبھالتے ہوئے کہا، پھپھو کہاں ہیں؟ منت نے اس کو کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا۔ باہر ہیں، طلحہ نے اشارے سے بتایا۔ منت فوراً باہر کی جانب بھاگی۔ عجیب لڑکی ہے، طلحہ ہنس دیا۔ السلام علیکم پھپھو، کیسی ہیں آپ؟ منت نے آ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک، اللہ کا کرم ہے، تم کیسی ہو؟ پھپھو کی یاد نہیں آتی تمہیں؟ بندہ مہینے میں ہی آ جاتا ہے، لیکن تم نے تو قسم کھا رکھی ہے نہ آنے کی، پھپھو نے شکوہ کیا۔ ارے پھپھو ناراض نہ ہو، آؤں گی نا، ضرور آؤں گی انشاءاللہ، منت انہیں منانے لگی۔ بس بس پتہ ہے، پھپھو مصنوعی ناراضگی سے بولی۔ اچھا ناراض تو نہ ہو۔ منت ان کے پیچھے آ کر گلے میں بازو ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ یہ باتیں چھوڑو سیما، تم یہ بتاؤ ہم اپنی بہو کو کب لینے آئیں؟ بہت من مانی ہو گئی تمہاری، اب تو ماشاءاللہ سے اس کی پڑھائی بھی ختم ہو گئی ہے، میں تو کہتی ہوں اگلے مہینے کی شروع کی تاریخوں میں ڈیٹ فکس کر لیتے ہیں۔ سائرہ بیگم پرجوش ہو کر بولی۔ ارے اتنی جلدی کیسے ہوگا سب؟ سیما بیگم پریشانی سے بولی۔ بھائی ہمیں اپنی بیٹی 2 جوڑوں میں بھی قبول ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہمیں، بس میں نے بہت مان لی تمہاری، اب بس۔ سائرہ بیگم فیصلہ کن انداز میں بولی۔ ٹھیک ہے پھر۔ سیما بیگم کو ان کی خواہش کے آگے سر جھکانا پڑا۔ منت خود کو کسی کی نظروں کے اثر میں محسوس کر رہی تھی، وہ بار بار ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ حمزہ اور طلحہ لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے بولے۔ آؤ تمہاری شادی کی بات چل رہی ہے، سائرہ بیگم ہنستے ہوئے بولی۔ اچھا جی۔ حمزہ آ کر بیٹھ گیا، جبکہ طلحہ وہیں کھڑا منت کو دیکھنے لگا، جو چہرے سے کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد کھانے سے فارغ ہو کر منت اپنے کمرے میں آ گئی۔ طلحہ کچھ دیر بعد اسے ڈھونڈتا ہوا کمرے میں آیا۔ منت اس نے جب سنا نہیں تو طلحہ نے اس بار تھوڑی بلند آواز میں اسے پکارا۔ ہاں ہاں۔ منت ایک دم سے ڈر کر پیچھے ہوئی۔ ارے میں ہوں، طلحہ اس کے سامنے آ گیا۔ تم نے ڈرا دیا مجھے، منت نے لمبی لمبی سانسیں لیتے ہوئے کہا۔ تمہیں کون ڈرا سکتا ہے، تم خود ایک چڑیل ہو، اس نے چھیڑا۔ تمہیں کوئی کام تھا؟ منت نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ طلحہ کو عجیب لگا کیونکہ وہ ایسی نہیں تھی۔ نہیں، طلحہ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ پھر؟ منت نے اسے دیکھا۔ پھر کیا؟ کیا ہم کام کے بغیر بات نہیں کر سکتے؟ طلحہ کے لہجے میں ناراضگی تھی۔ نہیں مطلب ہاں، اف تم یہاں سے جاؤ۔ منت کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ منت کچھ ہوا ہے کیا یار؟ تم بات نہیں کرتی؟ ایک وقت تھا جب ہم اچھے دوست تھے، آج کالج میں بھی چلی گئی۔ میں بہت ٹائم سے نوٹ کر رہا ہوں تم پریشان رہتی ہو یار، میں صرف تمہارا کزن نہیں دوست بھی ہوں، کوئی بات ہے تو بتاؤ پلیز۔ طلحہ پریشانی سے بولتا ہوا آگے کو ہوا۔ طلحہ پلیز جاؤ۔ منت اچانک گھبرا گئی۔ پہلے مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ طلحہ تم جاؤ۔ منت گھبراتے ہوئے طلحہ کے پیچھے دیکھ رہی تھی کہ کیا ہے پیچھے۔ طلحہ مڑنے لگا تھا کہ منت نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور موقع دیکھتے ہی طلحہ کو کمرے سے باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر لیا۔ کیا عجیب لڑکی ہے یہ، طلحہ نے نفی میں سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا۔ اندر کمرے میں اچانک سب لائٹ آف ہو گئی، کمرے میں گپ اندھیرا چھا گیا، پھر ایک دم ساری لائٹس جلنے بجھنے لگی اور کمرے کی ہر چیز کو ادھر سے ادھر پھینک رہا تھا، بلکہ یوں کہنا صحیح رہے گا کہ پٹخ رہا تھا۔ منت نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لیں۔ پلیز یہ بند کرو یہ سب، منت روتے ہوئے چیخی۔ کچھ دیر بعد منت نے محسوس کیا آواز آنا بند ہو گئی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو ایک دم سے ڈر کر پیچھے ہوئی۔ تم صرف میری ہو۔ سامنے شیشے پر خون سے لکھا ہوا تھا۔ سامنے شیشے پر لکھے لفظ نے اس کو اور خوفزدہ کر دیا۔ منت نے اپنے آس پاس نظریں گھمائیں تو پورا کمرہ تہس نہس ہو گیا تھا۔ وہ وہیں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ بیٹا اب بس کچھ ہی دن تو ہیں، منت کو لے جاؤ اور ماہین کے لیے شاپنگ کراؤ، بلکہ ایک کام کرو، ردا اور ماہین دونوں کو بھی لے جاؤ، اپنی پسند سے لے لیں گی جو لینا ہوگا۔ سائرہ بیگم ناشتہ کرتے ہوئے بولی۔ جی امی ٹھیک ہے، منت تم کالج سے آ جانا پھر چلیں گے، حمزہ نے منت سے کہا جو کہیں اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ منت، حمزہ نے اسے پکارا۔ جی جی بھائی، منت نے چونک کر دیکھا۔ مجھے لگ رہا ہے تم خوش نہیں میری شادی سے، حمزہ نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ نہیں بھائی، میں تو بہت خوش ہوں، منت بولی۔ اچھا پھر تم نے ابھی باتیں سنی جو ہم کر رہے تھے؟ حمزہ نے آئی بروز اٹھا کر پوچھا۔ ہاں ہاں سنی ہے، منت نے جھوٹ بولا۔ اچھا کیا باتیں کی ہم نے؟ حمزہ اب پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ منت سوچنے لگی، حمزہ اسے گھورنے لگا۔ سوری، منت نے کان پکڑ کر معصوم سی شکل بنائی۔ پاگل لڑکی، میں کہہ رہا تھا کالج سے آ جاؤ تو پھر شاپنگ پر چلیں گے، بلکہ میں طلحہ کو کہہ دیتا ہوں تم ردا اور ماہی اس کے ساتھ چلی جاؤ، میں کام ختم کر کے تم لوگوں کو جوائن کر لوں گا۔ اوکے، حمزہ نے کہا۔ جی، منت نے سر اس بات میں ہلایا۔
شاپنگ کر کے واپس آتے میں ان لوگوں کو کافی دیر ہو گئی تھی۔ منت نے گھر آ کر سائرہ بیگم کو ساری شاپنگ دکھائی اور پھر سارے کام سے فارغ ہوتے ہوئے اس سے رات کا 1 بج گیا۔ منت سب کاموں سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھکان کی وجہ سے بستر پر لیٹتے اسے نیند آ گئی۔ منت کچھ دیر بعد اسے آواز سنائی دی۔ اس کی نیند میں خلل پیدا ہوا۔ منت اس بار تھوڑی آواز بلند ہوئی۔ منت پھر بھی لیٹی رہی۔ نیند کی وجہ سے اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں۔ منت اس بار آواز ایسی تھی جیسے غصے میں کوئی چیخا۔ منت ڈر کر ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سامنے کھڑکی کے پاس پھر وہی نظر آیا۔ منت نے خوف کے مارے کانپنے لگی۔ اس نے بیڈ پر پڑی چادر اٹھائی اور چہرے تک اوڑھ لی۔ منت کچھ دیر بعد وہی خوفناک آواز پھر سے سنائی دی۔ منت نے آنکھیں میچ لیں۔ منت کوئی سخت لہجے میں بولا۔ اس بار منت کو ایسا لگا کہ وہ اس کے پیروں کے پاس کھڑا ہو۔ منت خاموشی سے آنسو بہائے جا رہی تھی۔ ایک بار پھر کسی نے غصے میں اس کا نام لیا اور اس بار ساتھ ساتھ اس کی چادر کھینچی۔ منت کو جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ خوف کے مارے رونے لگی۔ منت نے روتے روتے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ پھر ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ منت نے آنکھیں کھولیں تو سامنے کوئی نہیں تھا اور دروازہ کھلا تھا۔ منت بیڈ سے اٹھ کر باہر جانے کے لیے دروازے کی جانب بھاگی کہ ایک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند ہو گیا اور کسی کی خوفناک ہنسی کی آواز کمرے میں گونجی۔ منت کو خوف و ہراس نے گھیر لیا۔ پلیز مجھے جانے دو، منت نے روتے ہوئے منت کی۔ اچانک سے کسی نے اس کو بالوں سے پکڑا اور دیوار کی جانب دھکا دیا۔ منت کا سر دیوار میں جا کر لگا اور سر سے خون رسنے لگا۔ پھر دروازہ کھل گیا۔ منت بے ہوش ہو چکی تھی۔ صبح صبح جب سائرہ بیگم نماز کے لیے منت کو جگانے آئی تو اسے بے ہوش دیکھ کر گھبرا گئی۔ حمزہ کو بلا کر اسے بیڈ پر لٹایا اور مرہم پٹی کر کے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگی۔ میرا سر! منت اپنے سر پر ہاتھ رکھتی ہوئی اٹھی۔ سائرہ بیگم جو اس کا انتظار کرتے کرتے وہیں سو گئی تھی، منت کے اٹھنے پر جاگ گئی۔ منت بیٹا اب کیسی ہو؟ سائرہ بیگم نے پیار سے پوچھا۔ مجھے کیا ہوا؟ منت اٹکتے ہوئے بولی۔ منت میں جب آئی تم یہاں پر گری ہوئی تھی، سائرہ بیگم نے بتایا تو منت کو ایک دم سے سب یاد آ گیا۔ ہاں میں گر گئی تھی، منت نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ کیسے؟ سائرہ بیگم پریشانی سے بولی۔ وہاں بلی آ گئی تھی کھڑکی سے تو میں ڈر گئی تھی، باہر جانے لگی تو ٹکرا گئی تو بے ہوش ہو گئی، منت نے سوچتے ہوئے کہا۔ لیکن کھڑکی تو بند ہے، سائرہ بیگم نے اشارہ کیا۔ میں نے بند کر دی تھی، پھر باہر آ رہی تھی، منت نے بہانہ بنا دیا۔ اچھا چلو فریش ہو جاؤ، میں حمزہ کو بتا دوں، پریشان ہو رہا تھا وہ۔ سائرہ بیگم بولی۔ جی۔ منت نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سائرہ بیگم کے جانے کے بعد منت اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ السلام علیکم، کیا ہو رہا ہے گرلز؟ طلحہ نے آتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، کچھ نہیں ہو رہا، مہر بولی۔ منت مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، طلحہ نے سنجیدگی سے کہا۔ میں جاتی ہوں، کچھ کام یاد آ گیا، مہر منت کو آنکھ مارتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ منت کا دل کیا اس کا قتل کر دے؟ بولو، منت نے بورڈ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ طلحہ لب دبائے مسکرانے لگا۔ کیا بات کرنی تھی؟ منت نے پوچھا۔ یار تم کتنی نکچڑی ہو گئی ہو، طلحہ نے خفگی سے کہا۔ یہ بات کرنی تھی؟ منت نے اسے گھورا۔ نہیں، طلحہ نے کہا، جو بات کرنی ہے جلدی کرو ورنہ میں جاؤں، منت بے رخی سے بولی۔ اچھا رکو بتاتا ہوں، طلحہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جانے سے روکا۔ ہم بات چھوڑو، اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ خڑوس! طلحہ نے ہاتھ چھوڑتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا کہ بمشکل وہ خود سن پایا ہوگا۔ کچھ کہا؟ منت نے آئی برو چکائیں۔ نہیں میری مجال، طلحہ نے منہ بنایا۔ کرو بھی بات، منت نے بات پر زور دیا۔ تمہیں اس دن میں نے کسی سے بات کرتے ہوئے سنا تھا، کون تھا وہ؟ طلحہ سنجیدگی سے گویا مجھے، منت نے خود پر انگلی رکھی۔ جی، طلحہ نے سر ہلا دیا۔ ہاں بتاؤ کون تھا وہ؟ طلحہ کہتا ہوا آگے کو ہوا۔ نہیں کوئی نہیں تھا۔ منت کو لگا کہ اسے پتہ چل گیا تو اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ طلحہ نے اس کا جائزہ لیا۔ نہیں میں نہیں گھبرا رہی، منت نے اٹکتے ہوئے کہا۔ اچھا؟ طلحہ نے اچھا کو لمبا کھینچا۔ منت نے زور زور سے سر ہلایا۔ کچھ چھپا رہی ہو؟ طلحہ نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ نہیں تو اور تم پیچھے ہٹو، منت نے اسے خود سے دور کیا۔ ہاں۔ اس کی حالت پر طلحہ نے زوردار کہکا لگایا۔ تم ہنس کیوں رہے ہو؟ منت
نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ تم پر ہنسی آ رہی ہے، حالت دیکھو اپنی، میں تو مذاق کر رہا تھا تم سے۔ طلحہ لب دبائے مسکرانے لگا۔ مر جاؤ، منت چڑھ گئی۔ کس پر؟ طلحہ ابھی بھی مسکرا رہا تھا، اسے تنگ کرنے میں اسے شروع سے ہی مزہ آتا تھا۔ دفع ہو جاؤ تم، منت نے غصے سے کہا۔ ویسے ایک بات بتاؤ، واقعی کوئی ہے کیا جو اتنا گھبرا رہی تھی؟ طلحہ نے اسے چھیڑا۔ طلحہ تم بہت فضول بولتے ہو، میں جا رہی ہوں۔ منت وہاں سے جانے میں اپنی بہتری سمجھی۔ ہاں ہاں ہاں، طلحہ ہنسنے لگا۔ فنکشن ہال میں رکھا گیا تھا۔ منت جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ اچانک وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ منت کی سانس اٹک گئی۔ وہ اپنا بالوں سے بھرا ہاتھ اس کی کمر تک لایا اور اس کے بال سائڈ کر کے گردن پر جھکا۔ منت کو اس سے وحشت ہو رہی تھی، لیکن اس کی اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ یا اللہ کوئی آ جائے، منت دل میں آنکھیں بند کیے دعا کرنے لگی۔ تم بہت خوبصورت ہو، اسے اپنے کان میں خوفناک سی آواز میں سرگوشی سنائی دی۔ ڈر کے مارے اسے اپنی جان جاتی محسوس ہوئی۔ منت یہاں کیا کر رہی ہو؟ امی انتظار کر رہی ہیں تمہارا۔ حمزہ نے منت کو آنکھیں بند کیے ڈریسنگ کے سامنے کھڑا دیکھ کر عجلت میں کہا۔ شکر، منت نے سکا سانس لیا، وہ غائب ہو چکا تھا۔ جی بھائی رکے، میں آئی۔ منت تیزی سے باہر کی جانب آئی۔ منت کے جاتے اس نے غصے سے ٹیبل پر رکھا فوٹو فریم جس میں منت اور حمزہ کی تصویر تھی وہ زور سے زمین پر پھینکا، جیسے اسے حمزہ کا اس کے کام میں دخل دینا پسند نہ آیا۔ منت نے ہال میں انٹری کی تو طلحہ کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں، کیونکہ مہندی اور مایوس ساتھ ہی تھا۔ تو منت نے لائٹ گرین پر پیلے کلر کے کنٹراسٹ کے ساتھ لہنگا پہنا تھا، کمر تک آتے سنہرے بالوں کو کھول رکھا تھا، چہرے پر لائٹ سا میک اپ کیے ہوئے وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ طلحہ بھی کچھ کم نہیں لگ رہا تھا، وائٹ کلر کے شلوار قمیص میں، بالوں کو جیل لگائے وہ دل نشین لگ رہا تھا۔ او بھائی نظر لگائے گا کیا منت کو؟ عاشر نے طلحہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ نہیں یار، میں تو اسے سب کی نظروں سے چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ طلحہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اور بھابھی بلا کر اسے تو طلحہ نے اسے مکہ مارا۔ تو سیریس ہے؟ عاشر نے حیرت سے پوچھا۔ جی بالکل، طلحہ بولا۔ اور وہ عاشر نے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ پتہ نہیں، لیکن تو دیکھنا، شادی تو میں منت سے ہی کروں گا، ورنہ وہ گانا ہے نا، تجھ کو ہی دلہن بناؤں گا ورنہ کنوارا مر جاؤں گا۔ طلحہ نے ہنستے ہوئے گانا گا کر بتایا۔ مجھ سے شادی کرے گا؟ عاشر نے انگلی خود پر رکھی۔ ڈفر، منت کی بات کر رہا ہوں۔ طلحہ نے اس کے سر پر چت لگائی۔ اوہ اچھا، تو دیوانہ بن گیا ہے۔ عاشر ہنس دیا۔ پورے فنکشن میں طلحہ کی نظریں بس منت پر تھیں، لیکن منت ایک اور کسی شخص کی نظروں کے حصار میں تھی جو اس پر پل پر نظر رکھ رہا تھا۔ پیاری لگ رہی ہو۔ منت اکیلی کھڑی تھی تو طلحہ موقع دیکھ کر اس کے پاس آ گیا۔ شکریہ، منت مسکرا دی۔ اور میں؟ طلحہ نے منہ بنا لیا کہ میری تعریف نہیں کی۔ تم بھی اچھے لگ رہے ہو، منت بولی۔ تھینکس۔ طلحہ نے سر کو خم کیا۔ ویسے تم خوش نہیں لگ رہی، طلحہ نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا۔ نہیں تو کس نے کہا؟ منت نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے پتہ ہے تم خوش نہیں، اور وجہ بھی پتہ ہے، طلحہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا بتاؤ پھر۔ منت اس کی طرف مڑی۔ یہی کہ حمزہ بھائی کی شادی کر رہے ہیں، تمہاری پہلے ہونی چاہیے تھی، یہی سوچ رہی ہو نا تم، اور اسی وجہ سے تم خوش نہیں؟ طلحہ لب دبائے مسکرا رہا تھا۔ جی نہیں، اور اس کا حل ہے میرے پاس، میں نے تمہارے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے۔ منت نے آگے بھی کچھ کہنا چاہا، لیکن طلحہ بیچ میں بول پڑا۔ اچھا، کس کا رشتہ دیکھا ہے؟ منت کو اس کی باتوں پر ہنسی آ رہی تھی۔ اس وقت وہ اسے رشتے کرانے والی آنٹی لگ رہا تھا۔ وقت آنے پر بتاؤں گا، طلحہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ پاگل، منت کہتی وہاں سے چلی گئی۔ تمہارے لیے، طلحہ نے کہا اور مسکرا دیا۔ ماہین بھی آج بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے پیلے کلر کی گہر والی فراک پہن رکھی تھی اور اس پر پھولوں والی جویلری میں چہرے پر لائٹ سا میک اپ کیے ہوئے وہ حمزہ کو بار بار دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ حمزہ بھائی بس کریں یار، پوری زندگی پڑی ہے، دیکھ لینا، ردا نے شرارت سے کہا تو حمزہ ہنس دیا، جبکہ ماہین نے شرم سے نظریں نیچے جھکا لی۔ چلو بھائی، رسم شروع ہو چکی ہے، سائرہ بیگم بولی۔ سب نے رسم کی اور حمزہ کو خوب ستایا۔ فنکشن ختم ہوا تو ردا منت کے پیچھے پڑ گئی کہ وہ ان کے ساتھ گھر چلے۔ یار چلو منت، ویسے بھی تمہارے گھر کون سا کوئی آیا ہوا ہے ابھی، ردا ضد کرنے لگی۔ اچھا میری ماں، امی سے پوچھ لو، منت نے آخر ہار مان لی۔ بھائی نے پوچھ لیا ہے، انہوں نے کہا ہے اگر منت ہاں کر دے تو لے جانا، ردا نے بتایا۔ اچھا سب کچھ طے کر لیا، اب بتا رہے ہو، اس نے ردا کے کان کھینچے۔ اچھا چلو، اب اس نے اسے کار میں بٹھا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ گھر پہنچے۔ رات کافی دیر تک وہ لوگ گانے گاتے رہے، مستی کرتے رہے، اور 3:30 بجے کے قریب سیما بیگم نے آ کر شور مچا دیا کہ سونا نہیں ہے کیا؟ ٹھیک ٹھاک ڈانٹ کھانے کے بعد وہ لوگ سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چل دیے۔ منت ردا اور ماہین کے ساتھ آ گیا۔ ارے یار اتنا مزہ آ رہا تھا، امی بھی نا، ردا نے منہ بنایا۔ چھوڑو یار، واقعی کافی لیٹ ہو گیا، سو جا اب، منت نے کہا۔ ماہین سو چکی تھی،
تھوڑی دیر تک وہ دونوں باتیں کرتے کرتے ہی سو گئی۔ منت کو لگا کہ کوئی اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا ہے۔ ناخن بڑے ہونے کے باعث اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے سر پر کوئی نوکیلی چیز پھیری جا رہی ہے۔ منت ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی، آس پاس نظر دوڑائی تو اس کا سر چکرا کر رہ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں موجود تھی، میں یہاں کیسے؟ وہ الجھ گئی، پھر آہستہ آہستہ سب سمجھ آیا تو خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا اور سر گھٹنوں پر گرا دیا۔ یہ کیا؟ اسے کچھ گیلا گیلا محسوس ہوا۔ اس نے ہاتھ بالوں سے نکالا تو اس کی انگلیوں میں خون میں ترتے اور میرے خدا! منت نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے۔ سامنے آہٹ ہوئی تو منت نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہی کھڑا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے قریب آنے لگا۔ منت کو نہ جانے کیا ہوا، وہ اٹھنا چاہ رہی تھی لیکن اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے یہاں باندھ دیا ہو۔ وہ اس کے قریب اور بے حد قریب آ گیا۔ دور رہو مجھ سے، منت چیخی، لیکن آواز نہیں نکلی اس کی۔ وہ منت کو چھونے ہی لگا تھا کہ فجر کی آواز چاروں طرف گونج اٹھی اور وہ غائب ہو گیا۔ منت نے شکر ادا کیا۔ خون صاف کر کے اس نے وضو کیا اور سائرہ بیگم کے کمرے میں بھاگ گئی۔ وہ جو بھی تھا منت کے قریب جانا چاہتا تھا لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی اس کے مقصد کے بیچ آ رہا تھا۔ اللہ ہر بار منت کو بچا رہا تھا۔